معین الدین کا مرکز ایمان ہے روضہ معین الدین کا، چل رہا ہے ہر طرف سکہ معین الدین کا، ملک ہندوستان ہے رقبہ معین الدین کا، ملک ہندوستان ہے۔ جلوہ سرکار ہے چہرہ معین الدین کا، جلوہ سرکار ہے چہرہ معین الدین کا، ہر کوئی ہے آج دیوانہ معین الدین کا، کون سمجھے گا بھلا اولاد احمد کا مقام، کون سمجھے گا بھلا اولاد احمد کا مقام، خود ہی رب ہے چاہنے والا معین الدین کا، خود ہی رب ہے چاہنے والا معین الدین کا۔ آسان لفظوں میں کہا ہے تاکہ سب سمجھ میں آئے، ہم اپنی طرف سے دیکھو۔ وادی طیبہ کا منظر اس کو آئے گا نظر، وادی طیبہ کا منظر اس کو آئے گا نظر، کوئی جا کے دیکھ لے روضہ معین الدین کا، کوئی جا کر دیکھ لے، ہند میں ہند الولی کا اس سے رتبہ جانیے، ہند میں ہند الولی کا اس سے رتبہ جانیے، تھا نبی کا منتخب خطہ معین الدین کا، تھا نبی کا منتخب خطہ معین الدین کا، تشنگی اپنی بجھانے آ رہا ہے کل جہاں، بہ رہا ہے فیض کا دریا معین الدین کا۔ اور سرکار غریب نواز کا جو حلقہ ہے ذرا سمجھیے آپ لوگ، کلیرو دہلی کی چھوچھا لکھنؤ دیوادکن، کلیرو دہلی کی چھوچھا لکھنؤ دیوادکن، ہر طرف ہے دیکھیے حلقہ معین الدین کا، ہر طرف ہے دیکھیے۔ اور ایک شرح ہو گیا ہے، یہ جو اہل تصوف ان کی توجہ چاہتے ہیں، توجہ دیجئے۔ ساقیہ پینے کو پی لوں گا مگر ایک شرط ہے، ساقیہ پینے کو پی لوں گا مگر ایک شرط ہے، غوث کا پاتا ہو پیمانہ معین الدین کا، غوث کا پاتا ہو پیمانہ معین الدین کا، موج طوفان سے سفینہ بچ گیا ہے دفعتاً، موج طوفان سے سفینہ بچ گیا ہے دفعتاً، جب لگایا جھوم کر نعرہ معین الدین کا، جب لگایا جھوم کر عالم اسلام میں آنکھیں اٹھا کے دیکھ لو، عالم اسلام میں آنکھیں اٹھا کے دیکھ لو، تذکرہ گھر گھر میں ہے خواجہ معین الدین کا، تذکرہ گھر گھر میں ہے خواجہ معین الدین کا، ساری دنیا کھا رہی ہے وادی اجمیر سے، ساری دنیا کھا رہی ہے وادی اجمیر سے، روز بڑھتا ہے وہاں صدقہ معین الدین کا، دھوپ نکلی 2-3 دن بعد اس کی وجہ سے ہوتا تھا۔ مسلم عیسائی سکھ ہندو یہی کہتے ہیں سب، مسلم عیسائی سکھ ہندو یہی کہتے
کہتے ہیں سب پورے ہندوستان پہ ہے، پورے ہندوستان پہ ہے قبضہ معین الدین کا، ہر زمانے میں جہاں کو بانٹتا ہے نعمتیں، ہر زمانے میں جہاں کو۔ ہندوستان غریب نواز کا ہے، اور جتنے بھی اولیاء یہاں ہیں بڑے بڑے وہ سب غریب نواز کے حلقہ کے ان کے غلاموں میں سب ہیں۔ تو اس پر میں نے شعر کہا ہے کہ ہر زمانے میں جہاں کو بانٹتا ہے نعمتیں، شہ سے بھی اعلیٰ رہا منگتا معین الدین کا، شہ سے بھی اعلیٰ رہا۔ اور ایک شعر میں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ غریب نواز ہندوستان میں، اور ہندوستان میں جب غریب نواز ہے ان کا ملک ہے تو باہر کے پڑوسیوں سے کوئی خطرہ ہم کو نہیں ہے۔ اس لیے ابھی کیا کہنا چاہ رہے، ہم کو کوئی خوف کیوں ہو دشمنان ملک سے، ہم کو کوئی خوف کیوں ہو دشمنان ملک سے، سارے بھارت پر ہے جب سایہ معین الدین کا، سارے بھارت پر ہے جب سایہ معین الدین کا۔ اور ابھی کیا ہوا، مقطع اس میں 2 ہو گیا ہے۔ کون روکے گا تجھے جب سلام ہوئے جب لوگ کھڑے ہوئے، کون روکے گا تجھے ہادی طواف عشق کر، کعبہ عشاق ہے روضہ معین الدین کا، کعبہ عشاق ہے روضہ معین الدین کا۔ اور ایک سچائی ہے وہ میں نے بیان کیا کہ دوسرے وقت میں ان کی ہادی منقبت لکھنا تیرے بس کا نہیں، ان کی ہادی منقبت لکھنا تیرے بس کا نہیں، برتر و بالا ہے رتبہ معین الدین کا، برتر و بالا ہے رتبہ معین الدین کا۔ آج ہم لوگ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آج درگاہ نور الاسفیاء نور نگر میں سرکار غریب نواز کا عرس قائم ہے، اور صبح دن میں بڑی درگاہ قطب عالم بریچی شریف میں یہ پروگرام ہوتا ہے، اور اسی حساب سے رکھا گیا کہ دن میں وہاں ہو جائے رات کو یہاں ہو جائے تاکہ جو شرکت کرنا چاہے دونوں میں شریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ غریب نواز کا موضوع، میں 2 جملوں میں غریب نواز کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ گنگا اور جمنا دونوں ایک ساتھ یہاں بہتی ہے، تو دونوں ندیاں ایک ساتھ بہتی ہیں، اور یہی ایک کلچر ہے جس کلچر کو غریب نواز نے اس کلچر کا جھنڈا گاڑا ہے، اور کہا کہ ہندوستان وہ ہے جس میں جب دونوں ایک ساتھ بہیں تب اس کی ایک پہچان بنتی ہے، اور جو اس سے ہٹ جائے وہ ہماری پہچان سے الگ ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں جو غریب نواز کے رنگ میں ہے اس میں اسلام مکمل جھلکتا ہے، جو غریب نواز کے سسٹم پر ہے وہی اصل مسلمان ہے، اور جو غریب نواز کے کلچر مزاج ماحول سے ہٹ کر ہے تو یہ تو وہ وہابی ہو گیا یا تو دیوبندی ہو گیا، یعنی کوئی میڑ بندی چک بندی دیوبندی جو چاہے ہو جائے، مگر جو غریب نواز کے سسٹم پر ہے، جو غریب نواز کے سسٹم پر ہے بس وہی اس ہندوستان میں اصلی مسلمان ہے، اور جو غریب نواز کا باغی ہو گیا وہ کسی بھی صورت میں وہ اصلی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا سخی وہ ہے، توجہ، سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اپنے اندر علم رکھ کر لوگوں میں تقسیم کرتا جائے، اور فرمایا غریب نواز نے فرمایا کہ ہندوستان میں مجھے میرے نبی نے بھیجا ہے، تو جسے مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹھایا ہو اسے کوئی راجہ اٹھا نہیں سکتا۔ ایک پوائنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار غریب نواز اس ہندوستان کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑی ہستی ہے،
اور ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ ہم غریب نواز کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں اور ہماری ساری خانقاہوں سے سرکار غریب نواز کا مزاج ماحول ہے۔ ہم لوگ غریب نواز والے مسلمان ہیں اور سرکار غریب نواز والے جو مسلمان ہیں اسی مسلمان کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور اسی جماعت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، اسی جماعت میں وارث پاک ہیں، اسی جماعت میں سیدنا سرکار مخدوم اشرف ہیں، سیدنا سرکار داتا گنج بخش لاہوری، سیدنا سرکار قطب الدین بختیار کاکی ہیں، سیدنا سرکار سیدنا سرکار بابا علاؤاللہ گنج نواز پنڈوی ہیں، سیدنا سرکار صابر پاک کلیر ہیں۔ تو یہ ہمارے مراکز ہیں، یہ تمام سسٹم غریب نواز کا چلتا ہے۔ تو جو ہماری خانقاہ بریچی شریف میں ہے، یہ ہماری خانقاہ درگاہ نور اسبیہ نوری نگر میں ہے، یہ غریب نواز کی خانقاہ ہے، اور یہاں پر ایک کلچر، ایک ماحول ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی تہذیب، یہی کلچر ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور سارے مریدین، محبین، متقدین کو ہم یہ بتائیں گے کہ جس نے غریب نواز کے دامن کو چھوڑے رکھا ہے وہ ہم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور جس نے غریب نواز کے دامن کو تھاما ہے تو ہمارا اس کا رشتہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی ہے۔ جیو تو ذوق عبادت کی مستیاں لے کر، مرو تو خون شہادت کی سرخیاں لے کر، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ کھڑے ہو کر سلام۔